جلد بڑے آدمی بننے کا نسخہ سن لو آج، رئیس الآخرہ، آخرت کے رئیس، اور بہت تھوڑی سی محنت پر بہت بڑے آپ رئیس ہو جائیں گے آخرت کے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 4 فرض عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ تو آپ پڑھ دیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھ وتر سے پہلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اُدِلْنَ كَمِثْلِهِنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ من صلی 4 رکعات بعد صلاۃ العشاء، جو 4 فرض عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لے گا نماز، تو یہ لیلۃ القدر کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ گویا اس نے لیلۃ القدر میں یہ نمازیں پڑھی، یعنی شب قدر کسی کو مل جائے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 83 سال ہیں، 83 سال یعنی 12 8 96 4 12 3 36 4 83 سال 4 مہینہ کی وہ رات ہوتی ہے۔ 83 سال 4 مہینہ جتنی عبادت کرے کوئی شخص، 1 رات شب قدر پا جائے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے وہ۔ 1000 مہینے کو میں نے جلدی سے سال ابھی بنایا، سال 12 سے تقسیم کیا۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں ملا حساب نہیں جانتا، دیکھو ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اتنی جلدی حساب لگایا، 12 8 96 1000 کو تقسیم کیا اور 4 بچا ادھر صفر لگایا، 40 12 3 36 4 40 83 سال 4 مہینے، یہ ہے حساب۔ سمجھتے ہیں ملا حساب ہی نہیں جانتا سمجھ میں دیکھو کتنا جلدی حساب لگایا، 83 سال 4 مہینے۔ تو کیوں صاحب آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں شام کی نہیں، 4 فرض کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیجیے، اور دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فضیلت لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ کہ میری یہ 4 رکعتیں شب قدر کے برابر کر دیجیے، یعنی گویا اُدِلْنَ كَمِثْلِهِنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ گویا کہ اس نماز کے برابر ہو جائے گی 4 رکعت جو لیلۃ القدر میں پڑھی گئی۔ سمجھے؟ ایک نمبر تو یہ ملا۔ یہ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں، سمجھا؟ شامی نے لکھا ہے جلد نمبر 1 میں، معصوم یا بعد صلاۃ العشاء، عشاء فرض کے بعد جو نفلیں پڑھی جاتی ہیں سب تہجد میں شامل کر دیا، لہذا آدھی رات کے بعد اٹھنا افضل ہے فرسٹ ڈویژن، لیکن اگر فرسٹ ڈویژن کوئی پاس نہیں کر سکتا، دماغ کمزور ہے 2 بجے رات کو نہیں اٹھ پاتا، تو میں سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جاؤ۔ یہ ہے بڑے آدمی، جلد بڑے آدمی بننے کا نسخہ ہے کہ نہیں، بتاؤ کہ بھائی 4 رکعت فرض عشاء کے بعد 2 سنت پڑھتے ہی ہیں آپ، 2 رکعت اور سمجھ لیں، 4 پوری کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں اگر تھکاوٹ ہے چلو، اور بیٹھ کے رکوع میں اتنا ہی جھکنا ہے، بیٹھنے کے جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے رکوع اتنا جھکنا ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے، بس تھوڑا سا دیکھو اتنا جتنا میں جھکے، تھوڑا سا جھکا اور گھٹنے کے سامنے پیشانی آ گئی، پیچھے کا حصہ اٹھانا ضروری نہیں ہے، نہ کمر اور سر برابر کرنا ہے، وہ کھڑے ہونے کی رکوع کے مسئلے اور ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے مسئلے اور ہیں۔ رکبتین شامل لکھتے ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا رکوع اتنی کافی ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے، جو تھوڑا سا جھکنے سے ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہ ہے نا، دیکھیے اتنا ہو گیا بس، اتنا جھکنے سے، اب بات لوگ پیچھے کا حصہ اٹھا کر اور پیٹ تمل بھی جن کی نکلی ہوتی ہے 1.5 فٹ کی 1 فٹ کی 52 فٹ کی، وہ بیچارے مار کمر برابر کرتے کرتے، اور خصوصاً افطار کے زمانے میں اگر کہیں بڑے کھائے ہیں تو اللہ ہو کر کے نکال رہے ہیں، اللہ بڑا ہے ادھر نہیں بڑا اتنا تو ادھر تو اللہ ہو کر اور پیٹ سے بڑا نکل رہا ہے نہیں بڑا۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو مسئلہ سیکھ بڑے آرام سے آپ کا رکوع ہو جائے گا، دیکھ لو آپ یوں بیٹھے ہیں تھوڑا سا دکھائیے، اور جب پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے بڑے آرام سے دیکھو، اتنا میرا ہو گیا رکوع، یہاں آ گیا بڑے آرام سے رکوع۔ تو ایک بڑے آدمی بننے کا دیکھو بھائی، ایک نسخہ تو پہلے بیان کیا گیا 7 عمل والا ہے، دوسرا بڑے آدمی بننے کا نسخہ آخرت میں یہ عشاء میں 4 فرض کے بعد جو لوگ تہجد گزار ہیں آخر شب میں اٹھتے ہیں وہ مستثنا ہے، اگر وہ بھی اس کو لے لیں تو کیا ہوگا، یہ بھی وہ بھی اس کو بھی حاصل کر لیں، اس کو بھی حاصل کر لیں، پہلے اس کو پھر اس کو اور پھر اس کو بھی مٹھائی کھا لیں، پھر اس کو پہلے اس کو لیں پھر اس کو لیں اور پھر اس کو بھی مٹھائی کھا لیں پھر اس کو ہے۔ اچھا 2 عمل ہو گیا بڑے آدمی بننے کا۔